روسی فوجیں یوکرین کے دارالحکومت کیف میں داخل ہو چکی ہیں۔ کروز اور بیلسٹک میزائلوں سے حملے ہو رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روس نے یوکرین کی 118 ملٹری انفراسٹرکچرز اور اس کی سائٹس تباہ کر دی ہیں۔ روس نے یوکرین کے چرنوبل ایٹمی پلانٹ پر بھی قبضہ کیا ہے اور یوکرین کی وزارت دفاع نے 1000 روسی فوجی ہلاک کرنے اور متعدد جنگی جہاز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب مغرب نے پوری قوت سے روس کا معاشی ناطقہ بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ بڑے بڑے روسی بینکس کو عالمی بینکاری نظام سے خارج کر دیا گیا ہے۔ ان بینکوں پر پابندیاں لگ گئی ہیں، سینکشنز آ چکی ہیں۔ دنیا بھر میں پیوٹن سمیت مالدار روسیوں کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں اور یہ عمل تیزی سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ روس پر ان تمام درآمدات پر پابندی لگا دی گئی ہے جو کہ اس کو اپنے ٹیکنالوجی میں استعمال کے لیے چاہیے، مختلف صنعتوں میں استعمال کے لیے چاہیے، مگر اب یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ان درآمدات پر بھی مغرب نے بھرپور پابندیاں لگا دی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے بعد آج یورپی یونین کمیشن کے صدر نے بھی روس پر سخت معاشی پابندیوں کا اعلان کیا۔ آج چین کے صدر شی جن پنگ نے روس کے صدر پیوٹن سے فون پر رابطہ کیا، جس میں صدر پیوٹن نے کہا کہ روس یوکرین سے مذاکرات کر سکتا ہے۔ آج ہی صدر پیوٹن کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یوکرین کی غیر جانبدار حیثیت پر بات چیت کے لیے یوکرین کے صدر نے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اس تجویز کے جواب میں صدر پوٹن یوکرین کے وفد کے ساتھ مذاکرات کے لیے وزارت دفاع، وزارت خارجہ اور صدارت انتظامیہ کے نمائندوں کی سطح پر ایک وفد بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے قبل یوکرین کے صدر نے یورپ کے 27 ممالک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ روس سے لڑنے کے لیے یوکرین کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ہم بھرپور مقابلہ کریں گے۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے باعث پاکستانی سفارت خانہ دارالحکومت کیف سے چرنوبل میں منتقل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ اس تشویش کی کبھی سامنے آئی ہے، یہ بات تشویشناک بات سامنے آئی ہے کہ اس جنگی ماحول میں کئی پاکستانی یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں اور پاکستانی سفارت خانے سے مدد کے طلبگار ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یوکرین کی ایئر سپیس جو ہے وہ سویلین ایئر کرافٹس کے لیے اب بند کر دی گئی ہے، اس لیے ناممکن ہے کہ جہاز سے یوکرین پہنچا جا سکے، اور اس لیے جو پاکستانی ہمیں بتایا گیا ہے کہ 20 پاکستانی طالب علم ہیں جو اس وقت یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یوکرین میں جاری جنگ کی تازہ ترین معلومات لینے کے لیے ہم جائیں گے یوکرین، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ترکی کے ممتاز نیوز ٹیلی ویژن چینل TRT ورلڈ کے سینئر کارسپونڈنٹ علی مصطفیٰ۔ بہت بہت شکریہ علی مصطفیٰ صاحب۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ گو کہ جو روسی افواج کی پیش قدمی تھی یا یلغار تھی یوکرین کی جو کل صبح شروع ہوئی، گو کہ اس کو بھی 48 گھنٹے نہیں ہوئے ہیں، مگر بظاہر یہ لگتا ہے کہ روس کے جو اہداف تھے یا جو جنگی اہداف تھے یا جو سیاسی اہداف تھے وہ کم و بیش وہ اس کے حاصل کرنے کے قریب ہے یا اس نے تقریباً حاصل کر لیے ہیں۔ یہ تاثر کیا درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ جب کیو گرے گا، اور یہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کامران صاحب، جب کیو گرے گا تو روس کنٹرول میں ہوگا اور آہستہ آہستہ ان کے جو ٹینک کے دستے ہیں، ان کے سولجرز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں اس وقت ہوں ایک جگہ ہے زپوروشیا کے نام سے، یہ دنیپر ریور جو ڈیوائڈ کرتا ہے یوکرین کو ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، یہ اس کے ایسٹ کے اندر ہے مگر ویسٹرن ایج آف دا ایسٹرن یوکرین۔ تقریباً 3.5 گھنٹے ماریوپول سے ہیں، اور یہ خبر ہے کہ 2 دستے روسی ٹینک کے 2 دستے اس علاقے میں آ رہے ہیں۔ بہت بڑا شہر ہے، یہاں پہ 10 لاکھ لوگ تقریباً رہائش پذیر ہیں، اور ایک پچھلے 24-48 گھنٹے میں جب سے ہم یہاں پہ موجود ہیں سینٹیمنٹ چینج ہو رہے ہیں، لوگوں میں زیادہ خوف آ رہا ہے۔ ہماری ملاقات بھی ہوئی نہ صرف پاکستانی کچھ اسٹوڈنٹ سے بٹ موراکو کے اسٹوڈنٹ سے، انڈین اسٹوڈنٹ سے، اور وہ سب ایک کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ پیسے نہیں نکال سکتے بینک سے، بینکس پہ کل لائنیں لگی ہوئی تھیں اور آج زیادہ تر بینکس نے اپنے ATMs بند کر دیے ہیں۔ ہوٹلز کے اندر جو ATMs تھے وہاں پہ یقینی طور پہ علی مصطفیٰ صاحب یقیناً یہ تو کیونکہ جنگ کا ماحول ہے تو اس کا تو یہ ایک فال آؤٹ تو ایک بہت ہی لاجیکل ہے، مگر یہ فرمائیے گا کہ روس جو ہے اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ اس یوکرین پہ فوجی قبضہ نہیں چاہتا، مگر روس پرست پوٹن پرست حکومت چاہتا ہے، اور موجودہ صدر زیلنسکی جو ہیں کیونکہ وہ مغرب کے حامی ہیں، ان کی روانگی چاہتا ہے، ان کا خاتمہ چاہتا ہے، اور یہی ہدف ہے اس وقت، اور اس کا کوئی مزید فوجی ہدف نہیں ہے، اور یہ کہیں بہت دور ہوتا نہیں نظر آ رہا، یہ قریب ہے شاید۔